بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو یوکرین کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے اور صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کوریا کے نائب صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی کی تیاری کے لیے قائم کی گئی سپریم کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 324 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,56,577 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ روس کو یوکرین کے ساتھ جنگ میں انجام کر ناکامی کا سامنا ہوگا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ گفتگو کے دوران یوکرین کی تازہ ترین صورتحال اور ملک کے موجودہ بحران کو پرامن طریقے اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے دیگر کئی علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ دریں کل یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے خصوصی ایلچی بیلکتم رستم نے بھی کل قصر البحر میں صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کی، جس میں یوکرین کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال، جنگ کو پرامن سفارتی ذرائع سے روکنے کے وسائل اور دیگر کئی متعلقہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوریا کے صدارتی الیکشنز میں کامیابی پر یون سوک یول کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ پیغام میں ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ کوریا کے نو منتخب صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل قطر امیری ایئر ڈیفنس فورسز کمانڈ کیمپ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران صاحب اسم امیر نے قطر امیری ایئر ڈیفنس فورسز کے بارے میں بریفنگ سنی۔ یہ دورہ اہم مقامات پر فوجی اور انتظامی صلاحیتوں میں اضافے اور کارکردگی کو بڑھانے اور قیادت کے منصوبوں اور مستقبل کے منصوبوں کا ایک حصہ ہے۔ اس دورے میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ، متعدد وزراء اور اعلیٰ فوجی افسران بھی صاحب اسم امیر کے ہمراہ تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی رواں سال مئی کے 25 تاریخ کو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کی تقریب تقسیم اسناد منعقد کرے گی۔ اگلے روز یعنی 26 مئی کو صاحب اسم امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی کی سرپرستی میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کی تقریب تقسیم اسناد منعقد کی جائے گی۔ کل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطر کی تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی کی تیاری کے لیے قائم کی گئی سپریم کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ وہ سپریم کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس اجلاس میں تیسری ترقیاتی حکمت عملی کی تیاری کے کام کے باضابطہ آغاز اور قطر کے قومی ویژن 2030 کے تحت اس کے ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں آئندہ کے لاہ عمل پر غور کیا گیا، جس کا مقصد قطر کو ایک ترقیاتی یافتہ ملک میں تبدیل کرنا، پائیدار ترقی کا حصول اور قطری عوام اور یہاں کی آنے والی نسلوں کے لیے اعلیٰ معیار زندگی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کمیٹی کی کارکردگی اور اس میں تمام فریقوں کی مؤثر شرکت کی اہمیت پر زور دیا۔ اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات پر بحث کی گئی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کل پیرس میں جمہوریہ فرانس کے وزیر برائے خارجہ امور اور یورپی معاملات جیان لینڈریان سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے 50 سال مکمل ہونے پر دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت، خاص طور پر یوکرین اور لیبیا میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ قطر کی میزبانی میں چاڈ کے امن مذاکرات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ یوکرین کے بحران کے بارے میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ریاست قطر کو یوکرین میں فوجی کشیدگی پر تشویش ہے اور وہ اسے مانیٹر کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر چاہتی ہے کہ اس بحران کو سفارتی ذریعوں اور تعمیری بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ وزیر تعلیم و تربیت اور اعلیٰ تعلیم بوتھینا بنت علی الجور النائمی نے کل اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے علاقائی مرکز برائے کوالٹی اینڈ ایکسیلنس ان ایجوکیشن RCQE کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 7ویں اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں سن 2021 کی اچیومنٹس رپورٹ اور سن 2022 اور 2028 کے RCQE کے اسٹریٹجک پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب میں RCQE کا قیام اکتوبر سن 2014 میں اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم یونیسکو کے تعاون سے عمل میں آیا تھا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب اور یونیسکو کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ معاہدہ روم کی پارلیمانی اسمبلی کی جنرل اسمبلی PAM نے اپنے 16ویں اجلاس کے دوران قطر کی مستقل رکنیت کی منظوری دے دی ہے۔ قطر کی نمائندگی شورا کونسل کرے گی۔ یہ اجلاس کل دبئی متحدہ عرب امارات میں ختم ہو گیا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران شورا کونسل کے رکن عبداللہ بن ناصر بن ترکی السبعی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قطر کی شورا کونسل بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی کے مقاصد اس خطے اور دنیا کے دیگر علاقوں میں امن کے لیے اس کے اقدامات اور کوششوں سے بخوبی آگاہ ہے اور ان کی حمایت کرتی ہے اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ریاست قطر کو مستقل رکنیت دینے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں ریاست قطر کی پالیسی پر اعتماد کی تصدیق ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ناصر بن ترکی السبعی کو بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی میں اقتصادی ماہرین کی کمیٹی کا مستقل رکن بھی منتخب کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جمہوریہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹرولا نے اٹلی میں قطر کے سابق سفیر اور یورپی یونین اور نیٹو میں قطر کے موجودہ سفیر عبدالعزیز بن احمد المالکی کو آرڈر آف دی اسٹار آف اٹلی سے نوازا ہے۔ یہ اٹلی کے صدر کی جانب سے دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے جو نائٹ گرینڈ اعزاز کے برابر ہے۔ انہیں یہ اعزاز اٹلی میں قیام کے دوران ان کی غیر معمولی سفارتی کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ قطر میں جمہوریہ اٹلی کے سفیر الیسنڈیرو پروناس نے کل اپنی رہائش گاہ پر اٹلی کے صدر کی جانب سے انہیں یہ اعزاز دیا۔ تقریب میں سابق نائب وزیر اعظم اور وزیر توانائی اور صنعت عبداللہ بن حمد آل عطیہ، وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور دیگر کئی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ قطر اور جمہوریہ آرمینیا نے 9ویں قطر بین الاقوامی زرعی نمائش کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبے میں تعاون کی حوصلہ افزائی اور ترقی اور دیگر متعلقہ شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس پر قطر کی جانب سے وزیر بلدیات عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی اور جمہوریہ آرمینیا کے وزیر اقتصادیات ووہان کیروبیان نے دستخط کیے جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 127 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 122 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ 5 کیسز کا تعلق بیرون ملک سے واپس لوٹنے والے مسافروں سے ہے۔ اسی دوران میں وزارت نے کرونا وائرس کے مزید 324 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,56,577 ہو گئی ہے۔
ادھر قومی ویکسینیشن پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,04,49,647 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10,748 ڈوزز دی گئیں۔ اسی طرح لوگوں کو اب تک دی گئیں بوسٹر ڈوزز کی تعداد 1,03,23,742 ہو گئی ہے، اور یوں قطر کی کل آبادی کے 88.2% لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ دریں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس ویکسین کی بوسٹر ڈوز لینے کے بعد یا انفیکشن سے صحت یاب ہو جانے کے بعد کووڈ-19 امیونٹی کی ویلیڈیٹی کی مدت 12 ماہ تک بڑھا دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ تازہ ترین سائنسی اور کلینکل ایویڈنس کی روشنی میں کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حفاظتی امیونٹی 12 ماہ تک رہتی ہے۔ قطر نے اپنے اس مضبوط انسانی اور اخلاقی موقف کی تصدیق کی ہے کہ سب کو منصفانہ طور پر کووڈ-19 کی ویکسین دی جانی چاہیے، اور اس وبائی مرض پر قابو پانے کے لیے یکجہتی اور مشترکہ ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہے۔ یہ بات حکومت قطر کی جانب سے انسانی حقوق کی کونسل کے 49ویں اجلاس سے قبل ایک پینل ڈسکشن کے دوران ایک بیان میں کہی گئی ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ دنیا کے تمام ممالک کو کرونا وائرس کی ویکسین تک جامع، مساوی، سستی اور بروقت رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد سے قطر نے مشترکہ ذمہ داری کے جذبے کے تحت اس سے نمٹنے کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کیا اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ بیان کے مطابق حکومت قطر کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر مختلف اقسام کی امدادی کارروائیوں سے دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک مستفید ہوئے ہیں۔ اور امریکہ میں پینٹاگون کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا ہے کہ روس کی فوج نے مشرق اور شمال مغرب کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف کی طرف بڑی پیش قدمی کی ہے۔ دریں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس کو یوکرین کے ساتھ جنگ میں انجام کر ناکامی کا سامنا ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو یوکرین کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، اور صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کوریا کے نئے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی کی تیاری کے لیے قائم کی گئی سپریم کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 324 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,56,577 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ روس کو یوکرین کے ساتھ جنگ میں انجام کر ناکامی کا سامنا ہوگا۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔